میرے محترم اساتذہ کرام و مہمانان گرامی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے سیرت حضرت علی علیہ السلام۔ تو میں اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کرتی ہوں۔ چلتے ہو کیوں علی کے کرامات دیکھ کر، چلتے ہو کیوں علی کے کرامات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ سامعین محترم، 13 رجب المرجب کی مبارک تاریخ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا سعادت سے منسوب ہے۔ آپ نے آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر دنیا کو نور امامت سے منور فرمایا اور آنکھ کھولی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں اور یوں ختم رسالت اور آغاز امامت کو نوید دے کر کفر و شرک نفاق کے خلاف اس عظیم تحریک میں شامل ہونے کا گویا اعلان کر دیا کہ جس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین حجاز پر شروع کر دیا۔ جناب علی پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ آغوش رسالت میں پڑھنے والا مولود کعبہ ہی تھا کہ جس نے بھرے مجمع میں آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور تبلیغ رسالت کے ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اور جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اپنا وسیع وزیر اور جانشین مقرر کیا۔ بس تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے اپنے ہر عہد کو بخوبی نبھایا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد نے کار رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے کسی بھی قربانی سے درگزر نہیں کیا۔ جی ہاں عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سیرت و کردار کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے آغوش رسالت میں پرورش پائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ علم و حکمت کوئی ایسا گوشہ نہ تھا جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ میں منتقل نہ کیا گیا۔ جناب علی شیعہ اور سنی دونوں علماء نے متفق ہو کر کہا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر حاجیوں کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اس ارشاد کے بعد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتا۔ بس سمجھ کر تقریر کو اس شعر پر ختم کریں۔ وہ دل مردار ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہ دل مردار ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو۔ عمل بیکار ہے جس میں